صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں دین کی بات سننے کے لیے اور اپنی فکروں کو جمع کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا. اللہ ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. ہمارے بیٹھنے کا فائدہ اس وقت میں ہوگا جب ہم پہلے سے ہی یہ نیت لے کر بیٹھیں گے کہ جو بات بتائی جائے گی ہم اس پر عمل کریں گے. اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت عملوں کی استعداد نصیب فرماتے. اگر کوئی یہ سوچے بات تو عوام کے لیے ہے، میں تو خواص ہوں، اور کوئی یہ سوچے یہ سال کی جماعت میں جا کے آئے کیسا بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا. میرے عزیزو، جب ایسا ہم سوچیں گے تو اس مجلس سے نفع نہیں اٹھا پائیں گے. نفع اس وقت میں ہوگا جب ہم یہ نیت لے کر بیٹھیں گے کہ جو بات بتائی جائے گی اس پر میں عمل کروں. اللہ رب العزت کے توفیق دینے کے انداز بالکل نرالے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنی مرضی سے منتخب فرماتے ہیں. یہ اللہ کی شان کریمی ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، قاتل حمزہ وحشی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے ان کو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، ابو طالب، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت نہیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت غریب کو بھی چن لیتے، وہ بیرون چلے جاتا، مالدار کو نہیں چنتے، وہ حج کو بھی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت جس کو منتخب کرتے ہیں جس کام کے لیے، وہی کام کرتا اور وہی کام میں آتا، اسی سے امت کو نفع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہدایت کے کام کو آگے چلاتے، اسی سے امت کے کام کو آگے چلاتے۔ میرے عزیزو، ہر ایمان والے کو اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر ہونا، اللہ کے انتخاب کے، ہدایت کے دینے کے اور کام لینے کے بڑے عجیب انداز ہیں، اس کو سوائے اللہ کے کوئی سمجھ نہیں سکتے، سوائے اللہ کے کوئی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اگر چاہے یہ پورا مجمع قبول ہو سکتا ہے، یہ پورا مجمع قبول ہو سکتا ہے، کہ پورا کا پورا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی اور مدینہ منورہ کا پورا مجمع خالی ہو گیا، مدینہ منورہ کا پورا مجمع خالی ہو گیا۔ سفر سے واپس آیا مجمع، ابھی سامان بھی نہیں رکھا قافلے نے، تو دوسری طرف کا حکم ہو گیا، تو پورا کا پورا مجمع دوسری طرف چل دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کارگزاری ہمیں سوڈان سے ملی، جب ہم وہاں کے مرکز میں تھے، مرکز جبرا میں، یہ ایک جماعت آئی، تو اس میں سے ایک ساتھی نے بعد مغرب بیان کیے، پڑوسی ملک کے ساتھی تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شروع زمانہ تھا۔ تو انہوں نے اس مجمع سے ایسی بات کی، اور اس مجمع کو 4 مہینے 5 مہینے کی نہیں، بلکہ پورے 1 سال کی تشکیل کی۔ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے وہ پورا کا پورا مجمع 1 سال کے لیے جانا، اور ایک آدمی بھی واپس نہیں جانا، ایک آدمی بھی کیا نہیں کرنا، واپس نہیں جانا۔ جو خود 1 سال لگائے ہوئے تھے، اس مجمع کے ایک آدمی وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، جو انفرادی دعوت کے اندر، تو انہوں نے بتایا
اس وقت میں جتنا مجمع تھا 2 آدمی کے علاوہ پورا کا پورا مجمع 1 سال کے خروج کے لیے نکل گیا وہیں سے. 1 سال کے خروج کے لیے نکل گیا. اور تقریباً 6 جماعتیں تھیں. جو مجمع سامنے تھا وہ پورا کا پورا کہاں پر نکلا؟ 1 سال کے خروج کے لیے. یہ کوئی جو ہے مشکل بات نہیں. یہاں سرول کے ہی امیر صاحب، ایک گورے امیر صاحب، ایک کالے امیر صاحب، ہمارے بچپنے میں ہم نے ان کا نام ایسا رکھ لیے تھے. چھوٹے امیر صاحب، بڑے امیر صاحب، گورے امیر صاحب، کالے امیر صاحب. جی جو گورے امیر صاحب تھے وہ قوم بول کے بلاتے تھے لوگ. جی وہ کیا بولتے تھے؟ مجمع میں بیان چل رہا ہو، یہ ان کی بات ہے، میری کاپی میں لکھی ہوئی بات ہے. مجمع میں جب بات چل رہی ہو، اسرائیل علیہ السلام آ جائے. کون آ جائے؟ آ کے 4-5 آدمیوں کو پھٹ پھٹ کر کے چن کے لے گئے. 4-5 آدمی کو چن کے لے گئے. تو جو بازو میں بچے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچیں گے ارے بھائی میرے بازو کا ان چلے گیا تو کم سے کم مجھے 4 منٹ تو جانا، یہ فکر نہیں کریں گے. وہ یہ سوچیں گے اللہ کا شکر میں بچ گیا، لے جا کو میرا کام دیکھ لیں گے، دھندا دیکھ لیں گے. اللہ کے فضل سے اسرائیل کیا کر ڈالی؟ میرے کو چھوڑ ڈالی. میرے بازو کچھ بیٹھا تھا ان چلے گیا پٹ، میرے کو اسرائیل میرے کو چھوڑ ڈالی، چل میرا کام دیکھ لیں گے، دھندا دیکھ لیں گے. نے کہا ہماری قوم عبرت لینے والی قوم نہیں ہے. یہ بولتے ہیں عبرت لینے والی. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے عزیزو، یہ بولتے تھے کہ 2 آدمی کے علاوہ کہ پورے کے پورا مجمع اللہ کے راستے میں 1 سال کا خروج کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد والے زمانے میں ایسے مثال اور ایسی نظیر ملتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے پورے مجمع کو قبول کر لیا. یہ اس وقت میں ہوگا جب آدمی نیت کرے کہ انشاءاللہ جو بات بتائی جائے گی ہم اس پر عمل کریں گے. کام لینے والے اللہ ہیں، کام لینے والے اللہ ہیں، اور ہمارا کام ہے نیت کرنا. ہمارا کام ہے نیت کرنا. جی انما الاعمال بالنیات. تمام عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کا ہے. جب جمعہ کا دن آتا تو ہر آدمی کے دل میں صبح سے ہی یہ نیت ہوتی ہے مجھے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. اس کو چاہے کتنا بھی کام ہو، سب سے پہلے وہ اپنے ذہن میں گنجائش بناتا ہے مجھے جمعہ کے لیے جانا ہے. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جس کے ذہن میں اور زیادہ ہی شدت ہو، جی تو وہ آدمی جو ہے جمعہ سے رہ سکتا ہے. ورنہ کتنا بھی مشغول مسلمان ہو، جمعہ کا دن جب صبح ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں گنجائش پیدا ہوتی ہے بھئی آج میرے اتنے سارے کام ہیں لیکن جمعہ بھی پڑھنا ہے. کاموں کی ترتیب صبح میں ہی سیٹ کر لیتا. یہ ہے عزم. یہ کیا ہے بولو؟ عزم. یہ ہے عزم. رات میں گاڑی چل رہی ہو اور صبح 3 بجے اجال پر ایک گاڑی اترنا ہو. صبح 3 بجے کیا اترنا ہو؟ گاڑی اترنا ہو. لیکن میرے عزیزوں کہ 12 بجے سے آدمی کو نیند نہیں آتی. میرا اسٹیشن آتا ہے، میرا اسٹیشن آتا ہے. اگر اسٹیشن کے باہر اندھیرے میں بھی گاڑی رک گئی تو جھانک کے دیکھتا میرا اسٹیشن تو نہیں ہے، میرا اسٹیشن تو نہیں ہے. جی جب آدمی نیت کر لیتا کہ مجھے فلاں اسٹیشن پہ اترنا ہے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی. جب آدمی نیت کرتا نا کہ مجھے اسٹیشن پہ اترنا ہے تو پھر اسے رات کو نیند نہیں آتی. جا اگر اسے اترنا نہیں ہے تو پھر
اس کے ذہن میں گنجائش نہیں بنتی، پھر اس کے ذہن میں کیا نہیں بنتی؟ گنجائش نہیں بنتی۔ میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہن میں گنجائش پیدا کریں، نیت ہے، اپنے ذہن میں کیا پیدا کریں؟ گنجائش پیدا کریں، اسی کا نام نیت ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں یہ سوچیں گے مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، فلاں مہینے میں نکلنا ہے، فلاں مہینے میں نکلنا ہے، تو گنجائش پیدا ہو جائے گی، پھر وہ اپنے سارے کام اسی طرح سے کرنا شروع ہو جائے گا، اسی طرح سے کرنا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ جی اب جیسے ہمارے ہاں شادیاں ہیں، دوسری طرف شادیاں ایسی نہیں ہیں، دوسری طرف شادیاں ایسی نہیں ہیں۔ اعلیٰ کے ایک علاقہ ہے موریتانیہ کا، وہاں پر ایک شادی اللہ میں واقعی ایسی سادگی پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کی محنت میں سادگی ہے، ہمارے لیے دین کی محنت کرنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم اس وقت میں سادگی میں نہیں ہیں، سادگی میں نہیں، اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ ایک کارگزاری جہاں پر ہم لوگ وہاں پر تھے علاق میں ایک مسجد میں، تو وہاں کے امام صاحب کے صاحبزادے کا یا سالی کے بچے کا نکاح تھا، رشتے میں بالکل اس کے قریبی لوگوں میں۔ وہ نکاح کیسا؟ عصر کے بعد جیسے نماز ہوئی تو نماز میں معمول کے مطابق 2-3 دن سے تھے ہم اس مسجد میں، معمول سے 2-4 آدمی زیادہ آئے، ایک 5-6 آدمی زیادہ آئے، تو ہم نے سوچا بھئی آج کچھ لوگ زیادہ آئے۔ ہم لوگ کیا سوچے کہ ظہر کی نماز کے بعد 2-4 لوگوں سے ملاقات کے لیے ہماری جماعت گئی تھی، اس لیے آئے ہیں، اور جب عصر کی نماز ہوئی تو سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بھئی یہ تو سارے لوگ بیٹھ گئے آج تو جب بات ختم ہوئی عصر کے بعد کا جو 10-5 منٹ کا مختصری مذاکرہ چلتا، تو امام صاحب بولے کہ بھی نکاح بھی ہے ابھی۔ میں نے کہا نکاح کہاں پر ہے؟ نکاح بھی نکاح ہوگا۔ میرے عزیزو، عصر کی نماز کا مٹھی بھر مجمع، دولہے والوں کے 2-3 آدمی، دلہن والوں کے 2-3 آدمی، اور وہاں پر بیٹھے اور صرف ایک پرچے میں کہ اس کے دولہا دلہن کا نام وغیرہ لکھ کے پھر بعد میں جا کے فل اپ کریں گے بلکہ، تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے 5 منٹ کے اندر نکاح ہو گیا۔ وہ کھجور جیب میں رکھ کے لایا تھا، ایسے کھجور نکال کے ایسے چھنک دیا، وہ نکاح ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا بھئی نکاح تو بہت تمہارے ہاں آسان ہے، میں نے کہا کچھ اور تمہارا انتظام وغیرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کتنے دن پہلے آپ نے سوچے تھے نکاح کے لیے؟ تو وہ امام صاحب کے جو تھے سمدھی یا ساڑو، انہوں نے کیا بولے کہ تمہاری جماعت ہماری مسجد میں کام کر رہی تھی، میں ہمارے دوست کو بولنے کے لیے اس کے گھر گیا، ہمارے دوست کو بولنے کے لیے اس کے گھر گیا، تو اس نے بیٹھے بیٹھے سمجھایا میں کہ جماعت الہند آئی ہوئی ہے اور جو ہے آپ کو ہماری مسجد میں آپ آ جاؤ۔ تو اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے بات چلی کہ ابھی ہماری بچی بھی شادی لائق ہو گئی تو ہمیں جو کہیں دیکھنا چاہیے، تو ہاں تیرا بیٹا ہے اگر اس سے تو راضی ہو تو کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح 9 بجے یہ بات چل کے اوکے کر لیے اور عصر کی نماز کے بعد نکاح ہو گیا۔ صبح 9 ساڑھے 9 بجے انہوں خالی جماعت کے بارے میں بتانے اس کے گھر گئے اور بیٹھے بیٹھے 2 باپوں میں بات چل گئی اور جو ہے کہ عصر کے بعد کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا، عصر کے بعد نکاح ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو دیکھو، یہ گنجائش کی اور نیت کی بات بتا رہا ہوں میں، مطلب ہم لوگ کیوں نہیں نکل سکتے اللہ کے راستے میں؟ ہمارے ذہنوں میں گنجائش کہیں کو نہیں ہے، بولے تو ہم نے اپنے نیت میں اپنے ذہن میں سوچا ہی نہیں ہے مجھے جانا ہے، مجھے اللہ کا کام کرنا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا اور
میں نہیں جا سکتا. کون جائیں گے؟ امیر صاحب جائیں گے, 2-4 آدمی انہوں جاتے رہیں گے. ہاں ہمیں کہاں کر لیتے سنو کھاتے سنو, ہمارے تو کتنے بڑے بڑے بیپار. ہاں جی, خبر میں گئے تو ہمیں سب دال لے کے جانا پڑتا ہے. جو جاتے سنو کہاں دال لے کے جاتی ہیں ان کو, انہوں خالی ہاتھ جاتے ہیں. ہم نے اپنے ذہن میں گنجائش بنایا ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں جیسے نظم ہے شادی کا, کیا کرتے کہ 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے کہ ہم جو ہے کہ بات کر لیتے. بات کر لینے کے بعد یہ ایک ڈیٹ طے کرتے. کیا کر لیتے؟ ڈیٹ طے. اب دیکھو سارے کام اسی کے مطابق چلتے رہتے, سارے کام اسی کے مطابق. کمانا بھی اسی ٹائپ سے ہے, جمانا بھی اسی ٹائپ سے ہے, اور ان دنوں کو خالی رکھنا ہے, اور ان دنوں میں کوئی کام آئے تو اسے ٹال دینا کہ نہیں شادی کے بعد رکھ لیں گے. جتنے بھی کام آتے رہیں گے اس کے ذہن میں شادی ہے, اور وہ جو بڑے کام ہیں, جو بیچ میں آنے والے کام ہیں, اگر چھوٹے ہیں تو پہلے کر دے گا, اگر بڑے ہوں تو شادی کے بعد کے لیے کرتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شادی آ گئی. میرے عزیزو, ہم دین کی کوئی نیت ہم ایسا نہیں کرتے. دین کی کوئی نیت ہم ایسا نہیں کرتے, اپنے ذہن میں گنجائش نہیں کرتے. مجھے جانا ہے, اگر میں جو ہے اکتوبر میں جانے کا ہے 4 مہینے پیدل, تو جا سکتا ہوں. اس کی گنجائش سب سے پہلے کہاں پیدا ہونا؟ اپنا مائنڈ ہی ریورس کرتا, نہیں رے تو جا سکتا نہیں, کھوڑوں کو نام لکھے کریں گا. کون سمجھاتے بولو؟ ارے بولو کون سمجھاتے؟ ارے کھوڑوں کو نام لکھے کریں گا, تو نہیں جا سکتا. اچھا بولو, توفیق دینے والے کون ہیں؟ کام لینے والے کون ہیں؟ اور قبول کرنے والے کون ہیں؟ اور ہمارے لیے جو نکلنے کا اگر ہم نیت کریں گے اس میں آسانی کرنے والے کون ہیں؟ جب سارے کام اللہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو صرف اپنے ذہن میں گنجائش پیدا کرنا. لیکن میرے عزیزو, ہم وہ گنجائش جس طرح سے دنیا کے کام کے لیے کرتے ہیں اس طرح سے دین کے کام کے لیے نہیں کرتے. دین کے کام کے لیے نہیں کرتے. اور صحابہ کے واقعات ہم سنتے رہتے, صحابہ کے واقعات سنتے رہتے. سر دھوتے دھوتے جا کے اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے بولو؟ شہید ہو گئے. سر دھوتے دھوتے جا کر اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے؟ شہید. کھجور کھاتے کھاتے جا کر اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. کھجور کھاتے کھاتے جا کر اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. جی, ان کے ذہنوں میں گنجائش تھی, ان کے ذہنوں میں گنجائش تھی. میں اس کام کے لیے بنا ہوں, یہ نیت ان کی پکی تھی. میں اس کام کے لیے بنا ہوں, میرا اصل کام یہ ہے, اور باقی جتنے کام ہیں اور وہ سارے کام اللہ پورا کرائے گا, اس بات کا یقین تھا. اس بات کا یقین تھا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو, ہم طرابلس ایک جگہ میں تھے, یہ لبنان کا علاقہ ہے, لبنان کا علاقہ. ایک نوجوان جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھے تو وہ آ کے ہمارے سے ملاقات کرے, تو اس سے 2-4 منٹ کی دعوت کی بات کرے, 2-4 منٹ کی دعوت کی بات کرے. اور وہ نوجوان رونے لگا. وہ نوجوان رونے لگا تو بولا کہ آج تک میں دعوت سے دور ہوں اور یہ میرے کرنے کا کام ہے. کیا بول رہے ہیں؟ یہ میرے کرنے کا کام ہے اور آج تک میں اس سے دور ہوں, اور اس کی وجہ سے میرا بھی نقصان ہے اور میرے ذریعے سے پھر ہزاروں لوگوں کا نقصان ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے اب بولو؟ تو بولے بھائی خروج کی ترتیب بناؤ. بولا کہ میں ابھی سے تیار ہوں.
کیا بولا؟ میں ابھی سے تیار ہوں۔ دیکھو ہم بھی کمزور لوگ ہیں، تو ہم نے کہا بھئی تمہاری جماعتیں اجتماع سے جا رہی ہیں، 22 تاریخ کا تمہارا ملک کا اجتماع ہے، اب جو ہے تقریباً 15 دن اس اجتماع سے بچیں اور تم جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہ خود نوجوان بول رہا کہ 22 دن تک، 22 تاریخ تک اگر میری نیت بدل گئی تو تم جواب داری لیتے کیا؟ 22 دن تک اگر میری نیت بدل گئی، اس وقت میں جو میری نیت ہے اگر وہ نیت 22 تاریخ تک نہیں رہی تو کیا آپ جواب دہ ہوں گے؟ آپ ذمہ داری اٹھائیں گے؟ میرے عزیزو، یہ بات ہم پر بہت بھاری لگی، ہمیں بہت جو ہے کہ اس کی بات کا اثر ہوا۔ ہم بولے کہ بھائی دیکھو اگر تو اسی وقت میں اگر جائے گا تجھے ہمیں اپنے ساتھ لینا پڑے گا، لیکن یہ جو یہاں کے علاقے کے لوگ یہ بات پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنی نیت کو اگر مضبوط رکھو گے، اپنے ذہن میں گنجائش رکھو گے، ہر کام تمہارا ٹلتا چلے جائے گا لیکن خروج آپ کا آسان ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس بچے کو رکنے کے لیے سمجھائے اور اجتماع سے 4 مہینے کا خروج کیا، اجتماع سے 4 مہینے کا خروج کیا۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام تھوڑی بھی اپنی نیت بدلتی دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آتے، یا نبی اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، برسوں سے ہمارے ہاں نیتیں چلتی ہیں، برسوں سے کیا چلتی بولو؟ نیتیں چلتی رہتی۔ اور ایک مقولہ بھی مشہور ہے، وہ ایسے ہی چل پڑا ہے، وہ کیا ہے؟ نیت بار بار کرنا اور نکلنا یہ مقولہ ایسے ہی چل پڑا ہے، بار بار نیت کرنا ہے اور نکلنا ایک بار ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، نیت کرنا ہے فوراً اس کو پورا کرنا ہے، پھر نیت کرنا ہے پھر اس کو پورا کرنا ہے، نیت کرنا ہے پھر اس کو پورا کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ بس ہم نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ بھئی نیتیں کرتے رہو اور جو نکلنا ایک بار ہے، نیت کرو پھر اس کو کیا کرو؟ پورا کرو، پھر نیت کرو پھر پورا کرو۔ دل میں جو آنے والا خیال یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے بولو؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دین کا، خیر کا، نیکی کا جو ارادہ کس کی طرف سے آتا ہے بولو؟ دل میں ارادہ ڈالنے والے بھی اللہ ہے، بشرطے کہ آدمی اپنے ذہن میں گنجائش کرے۔ برائی کی طرف، گناہ کی طرف، بدی کی طرف جو خیال آتا ہے وہ وسوسہ ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے، یہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ میرے عزیزو، یہ جو نیتیں ہوتی ہیں ہمارے دل کی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مہمان ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کو ایک نیت کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کے بعد والی اور بڑے عمل کی نیت کو اللہ پوری کرائے۔ اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے اللہ اسے ترقی کا زینہ چڑھائے۔ ترقی کا مطلب اللہ تعالیٰ ایمان میں حلاوت نصیب کرے، توحید پر اس کا یقین جمے گا، توحید پر اسے کیا جمے گا؟ یقین جمے گا۔ میرے عزیزوں، کہ ہمارے پاس توحید تو ہے لیکن توحید والا یقین کمزور ہے۔ توحید تو ہے لیکن توحید والا یقین بہت زیادہ کمزور ہے۔ وہ اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے ایمان کو حلاوت میں لانے والی محنت نہیں کی ہے، ایمان کی حلاوت والی محنت ہم نہیں کر سک رہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عجیب بات ہے، دھیان سے سنو۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں جاتے جو صف لگی ہوئی ہوتی اس صف کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر لڑتے، لوگ ان کے ساتھی کہتے ارے بھائی آپ کیوں آگے بڑھ رہے ہو، ہمارے ساتھ صف میں رہو، جب ضرورت پڑے گی تو آزو بازو والا تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہ بولتے عمار ابن یاسر رضی اللہ، اچھا تم میری موت کا فکر کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو عمار ابن یاسر بولتے کہ نہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی، میں نہیں مروں گا، اس بات سے مت گھبراؤ، مجھے موت نہیں آئے گی، اس بات سے مت گھبراؤ۔ جب کارزار ختم ہوا، جب ایک جگہ پہنچے، ارے بھائی بڑی عجیب بات ہے، تو ایسی بات بولتا ہے جو بالکل شرکیہ کلمہ ہے کہ کیسا تجھے موت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ بولے مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمار دنیا میں تیری آخری غذا دودھ ہے، دنیا میں تیری آخری غذا کیا ہے؟ بولو دودھ ہے، اور جب تک میں دودھ نہیں پی لوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی، اور اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری موت نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، ایسا یقین ہمارا نہیں ہے۔ ایسا یقین بنانے کے لیے اور ہمیں اپنے ذہنوں میں گنجائش کر کے اللہ کے دین کی محنت میں آگے بڑھنا ہے۔ دنیا کے لیے کتنی بھی گنجائش کرو، دنیا کے لیے جتنی بھی گنجائش کرو، میرے عزیزو، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ ایک دانہ اور ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں مل سکے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ مثال دیا کرتے تھے، گھر کے اوپر 500 لیٹر کی ٹانکی ہے، اس میں ایک نل لگا لو 500 لیٹر پانی آئے گا، 2 نل لگا لو کتنے لیٹر پانی آئے گا؟ 3 نل لگا لو کتنے لیٹر پانی آئے گا؟ ٹانکی میں جتنا پانی ہے اتنا ہی آئے گا، چاہے 12 مہینے محنت کرو وہی آئے گا جو طے ہے، 8 مہینے محنت کرو وہی ملے گا جو طے ہے، 4 مہینے محنت کرو وہی ملے گا جو طے ہے، اور دن کے 12 گھنٹے کرو چاہے دن کے 2 گھنٹے کرو اور ملے گا وہی جو کس میں ہے؟ بولو، جو اس بات پر یقین کرتے ہیں اللہ ان کو بہت اونچی اڑان پہنچاتا ہے، جو اس بات کا یقین کرتے ہیں اللہ ان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 50 پر 2 مرتبہ 50 پر 4 مرتبہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے۔ کتنے مرتبہ بولو؟ ان کے لیے آسان ہے۔ سائیکل پہ کپڑے ڈال کر گاؤں میں پھر کر بیچنے والے کتنے مرتبہ بھائی؟ سائیکل پر کپڑے ڈال کر گاؤں میں پھر کر بیچنے والے کہ 50 مرتبہ، اور جب 50 پر 4 مرتبہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اوپر اگر 500 لیٹر کی ٹانکی ہے، چاہے وہ 1 نل لگا لو تو اس میں وہ 500 لیٹر ہی پانی آئے گا اور اس میں سے اضافہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جو چیز طے کر دیا وہ مل کر رہے گا، بشرطے کہ ہم اپنے ذہن میں گنجائش کریں، یہ کام کرنے کا ہے، میں جب اس کو کروں گا اللہ میرے لیے وسعت کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ میرے لیے کیا کرے گا؟ وسعت کرے گا۔ میری محنت میں وسعت نہیں ہے، وسعت اللہ کرنے سے آئے گی۔
میری محنت میں، میرے دنیا کے کام میں، میرے رات دن لگے رہنے میں میری وسعت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا میں تو میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، رات میں کروڑ پتی تھے اور صبح میں سڑک پتی ہو گئے۔ رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور صبح تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے مالک کائنات بنا دی۔ لوگوں کی تقدیریں عدلتی بدلتی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور میرے سے زیادہ دنیا داری کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، دنیا داری کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہماری پوری محنت، ہماری پوری فکر کس چیز میں ہے؟ دنیا کے چیزوں پر ہے۔ ہم نے اپنے ذہن میں گنجائش دنیاوی چیزوں کی بنا رکھی ہے، اس لیے ہماری پوری محنت دنیا کی، پوری محنت دنیا کی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہماری فکروں میں دنیا ہے، ہماری فکروں میں کیا ہے بولو؟ دنیا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے اس دعا میں بھی دنیا ہے۔ اس دعا میں بھی کیا ہے بولو؟ دنیا ہے۔ اگر کوئی وظیفہ کرے، اگر کوئی کیا کرے؟ وظیفہ کرے، وظیفے کے بعد کی دعا میں کیا ہے بولو؟ اگر کوئی وظیفہ کرے 500 کا، اگر کوئی وظیفہ کرے 111 کا، اگر کوئی وظیفہ کرے 714 کا، کوئی وظیفہ کرے 1000 کا، تو اس کے بعد کی دعا کیا ہے بھائی؟ عربی بولو۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے، وظیفہ کرنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے لیے 4 مہینے جانا آسان کر دے۔ نفل روزے رکھ رہے لوگ، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا، اے اللہ میرے سامنے کہ اسباب تو کچھ نظر نہیں آ رہے، لیکن مجھے جانا ہے 4 مہینے کی۔ روزہ رکھ کے افطاری میں یہ دعا ہمارے سے کرا رہے ہیں، ہمارے سے، حالانکہ روزہ دار وہ ہیں، ہم بے روزدار ہیں، اور ہمارے پاس آ کے بول رہے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھا ہوں کہ مجھے ارادہ ہے اگلے مہینے خروج کا، دعا کرو اللہ میرے لیے آسانی عطا کرے، آسانی عطا کرے۔ ابھی ایک بچہ کلچ میں ملا ایک بچے سے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ بھائی کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا چلے کے لیے۔ ارے بھائی تو نوجوان ہے، 4 مہینے کر لے، شادی ہو جانے کے بعد مشکل ہو جائے گی۔ اجی حضرت بس دعا کر دو، میں جماعت میں اسی لیے آئی ہوں۔ میں نے کیا واسطے بھائی؟ بچے کون دیتے نہیں، ہمارے باڑے والے کیا بولے، ایک 40 دن جماعت تو جا کر جا رہے بچے کی دیتی بولی نہیں۔ یہ کل کی فریش بات ہے، ایک 40 دن جماعت تو جا کر جا، لوگ کیا کریں گے؟ بچے کی دیں گے، اس کو واسطے ہی میں بس دعا کرو 40 دن لگا کے جانے کے بعد شادی کر لے دو، شادی کر لے کو 2 مہینے 4 مہینے کا۔ میں بولا یہ سفید جھوٹ میرے کو مت بول بیٹا، اللہ ہماری حفاظت، اللہ ہماری حفاظت۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارے خروج بھی، اور جس کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ دنیا ہو گیا ہے۔ اب کاما نہیں جا کہیں گے، واپس آنے کے بعد اچھا چلے گا ویپار، اس وقت میں جا کہیں گے اور جا کے آنے کے بعد کیا چلے گا؟ ہر سال میں قبول ہونا، مجھے جنت ملنا، میری اولاد قیامت تک اللہ کے پاس قبول ہونا،
اور مجھے نماز کے اندر دھیان آنا اور اللہ رب العزت مجھے محروم نہیں کرنا، اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہے ہماری، اس طرح کی ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ یہ خالی دنوں میں گئے تو اور بھرے دنوں میں اللہ زیادہ دیتا، خالی دنوں میں ایک چلہ چلے گئے تو بھرے دنوں میں اللہ زیادہ دیتا۔ یہ نیتوں کے ساتھ اگر کام کریں گے تو ہمارے اندر کیا خیر آئے گی اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو کیا خیر آئے گی، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو کیا خیر آئے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہماری نیت ہے نا، ہماری نیت کہ آدمی ہماری نیت کے حساب سے ہی چلے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم نے جو ہے اپنے ذہن میں اللہ کے دین کا کام کرنا بلکہ گنجائش پیدا نہیں کرے، اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے۔ بس ہزار باتوں کی ایک بات یہی، ہزار باتوں کی ایک بات یہی۔ ہمارے امیر صاحب بھی یہی بولتے تھے، گونڈہ غفور حاجی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آدمی بوڑھی میں پڑ گیا تو اوپر جو گڈھے پہ کھڑو کے رہتے سب کی فکر ایک ہی ہوتی۔ آدمی بوڑھی میں پڑ گیا اب وہ مان لیتا ہے تو سب کی فکر کیا ہوتی؟ ایک ہی ہوتی، کیا کرنا اس کو کیا کرنا؟ ہاں، بوڑھی میں سے باہر نکلنا۔ جتنے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ارے ڈوب جاتا ہے، ادھر کو جا رہے، یہ کونے کو جا رہے، وہ کونے کو جا رہے، ایسا پکڑ رہے، ایسا پکڑ رہے۔ سب کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کو؟ ارے بولو، پانی کے اندر سے باہر نکالتے۔ پانی کے اندر سے باہر نکالنے کے بعد دوسرا کام کیا کرتے بھائی؟ ارے بولو، ہاں، اس کے اندر سے پانی کو باہر نکالتے، اس کے اندر سے پانی کیا کرتے؟ باہر نکالتے۔ میرے عزیزو، ہمارا خروج ہمارے گھر میں برکت کے لیے نہیں ہے، اللہ دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہے۔ ہمارا خروج، ہمارا نکلنا، ہمارا اللہ کا کام کرنا میرے عزیزو ہمارے اندر کی دنیا کو باہر کرنے کے لیے، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ مر سکیں۔ کس کے ساتھ مر سکے؟ ارے بولو بھائی، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ مر سکے۔ ایک موت کے قریب وقت میں گیا تھا ایک جگہ، ہمارے بیتم چلے کی بات ہے، وہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سی ہے۔ بیچاری ایک بڑھیا کا انتقال ہو رہا ہے جی، تو میرے کو بھی بلائے کچھ دعا پڑھیں گے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے۔ بالکل غرغرے کا وقت ہے اور کسی بھی طرح سے اور جو ہے وہ تکلیف کی شدت یہ نہیں ہو رہی، ادھر روح قبض نہیں ہو رہی، سکرات کا عالم ہے۔ ایک دوسری بوڑھی عورت کیا کری، ایک 100 روپے کی نوٹ، ایک 50 روپے کی نوٹ، ایک 20 روپے کی نوٹ اور پھر 2-4 چلر پیسے ایک لوٹے میں ڈال کے ایسا پیسے میں پانی ہلا کے وہ پانی لا کو ڈالے۔ میں دیکھتا ہوں اجی کیا کرتے ہیں کھڑے کیا کرتے ہیں؟ بولے نہیں لو مفتی صاحب، تم اکمال نہیں، اس کا دم پیسہ میں اٹکوا ہے، اس لیے جلدی نکلتا نہیں۔ اس کا دم کس میں اٹکوا ہے؟ پیسہ میں اٹکوا ہے، اور اس لیے جلدی نکلتا نہیں۔ اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے نیتوں کے مطابق بھی فیصلے کرتے ہیں۔ ان پانی ڈالے سے 2 منٹ کچھ مر گئی بوڑھی، وہ کیا بولتی ہے بوڑھی باہر نکل، دیکھو میں بولی نہیں مفتی صاحب، اس قدم کس میں اٹکا تھا؟ پیسے میں۔ دیکھو پیسے کا پانی پڑتے چ مر گئی۔ ایسے ہیں ہمارے حال، اللہ کے راستے میں گئے تو بھی ہمارا دم کس میں اٹکا ہے؟ اس میں اٹکا ہے۔ اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر نہیں، اپنے اندر سے اس گندگی کو دور کرنے کی فکر نہیں، گندگی کو دور کرنے کی فکر نہیں۔ وہاں پر جہاں ہم گئے تھے
میرے سے کیا کارگزاری سناؤں. تو وہ چیزیں دیکھنے پر جو اثر ہوتا ہے نا، سنانے پر اتنا اثر آپ پہ نہیں ہوگا. جو چیز ہم دیکھیں نا، اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ بھی بہت بڑی عبرت حاصل کریں گے. جس طرح سے ان کی زندگیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے عالموں سے ہم لوگ آپس میں ملتے بولتے کہ حضرت یہ جتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے جو امور میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ تھوڑا بہت دین کی محنت کر لیں تو ان کے جو ایک اچھے مکان ہیں یہ پکے ہو جائیں گے. ہم لوگ فکر کرتے تھے ہمارے اندر دنیا تھی اس لیے. بھائی ہم بھی تو تمہارے میں سے ہیں، میں کوئی الگ تھوڑا ہی ہوں. ان کی حالتوں کو دیکھ کر کہ ابھی ایک آدمی ایسا ہے، نوجوان ہے، شادی کے لائق ہے، رات دن مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اسے 2 روپے کمانے کی اور جو ہے وہ فکر نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں وہ ان کے بڑے عالموں سے، تمہاری جنتا، تمہاری عوام، کہ کم سے کم کچھ محنت کر کے یہ جو کپڑے کے مکان ایسے خیمے مخیمات یہ نہیں سر کا، کم سے کم ذرا اچھا، کم سے کم ذرا گھر میں کرنٹ تو بھی ہے سر کا. آدمی محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. تو وہ علماء بولتے نبیوں کی دعوت میں زہد یعنی دنیا ہے. نبیوں کی دعوت میں کیا ہے؟ زہد یعنی دنیا ہے. یہاں پر جو دین آیا ہے ہمارے علاقوں میں وہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے آیا ہے. کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے آیا ہے. یہ ان کی دعوت کا اثر ہے. 1400 سال ہو گئے ہمارے لوگوں میں 80% لوگوں میں دنیا کمانے کا ارادہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے. ہمارے عوام میں کتنے فیصد ہے؟ 80% لوگوں کو میں کما لے کو اچھا گھر رکھ لینا یہ ارادہ بھی ان کو پیدا نہیں ہوا ہے. پورے ملک میں صرف 20% لوگ ہوں گے اور جن کے گھر پر چھت ہو، اور وہ بھی ایسے سیمنٹ ہوا ہے. ورنہ سب لوگ ایسے سادے مکان، ایسے درختوں کے نیچے سونا اور ایسے ریت کے اندر سونا اور ایک وقت کا کھانا اور ایک جوڑے پہ پورا سال گزارنا اور ایسی زندگی، اور رات اور دن قرآن میں، عبادت میں، خروج میں، اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہے. کوئی سا بھی مسئلہ اور لے جا کے بولو اور فوراً آپ کو بتا دیں گے. کوئی بھی مسئلہ یہ آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کو معمولی بلکہ نہیں سمجھا. 90% عوام قرآن کی حافظ، 80% عوام اور جو ہے بڑے بڑے حدیث کی کتابوں کے عالم اور حافظ، اور کمانے کے جذبے بھی نہیں، جذبے بھی نہیں. ہفتے میں 1 دن یا 2 دن اگر کوئی مزدوری کر لیں گے بے قلی کے طور پر جا کے، اور وہ جو آئے گا وہ پورے ہفتے میں کھاتے رہیں گے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے. بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورت بھی، اور سارے اسی طرح سے. یہ ایک جانور رکھ لیں گے اور اس جانور کے دودھ کے ذریعے سے گزارا کریں گے. لیکن میرے عزیزو، ان کی حالتوں کو دیکھ کر ہمیں رحم آتا ہے. نبیوں کی دعوت میں یہ چیزیں امت کو دنیا سے الگ کرنا، ان کے اندر سے دنیا کو خالی کرنا، ان کے اندر سے دنیا کیا کرنا؟ خالی کرنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. کیا فرمایا؟ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. نماز جو ہے ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے. نماز ایسی عبادت ہے جو خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز میں کھڑے ہو کر بھی ہمارے لیے مال کا خیال آتا رہتا ہے. ہمارے لیے کس کا خیال آتا رہتا؟ مال کا خیال. ہم بیان تو کرتے رہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جب نماز کے اندر تھے اور جو ہے پرندے کی طرف نظر گئی اور خوشوں جھاڑوں کی طرف، تو انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ ارے بھی کیا کر دیا؟ بولو تو صحیح. ہاں، اس پورے باغیچے کیا کر دیا؟ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل ہوا.
ہم تو باقاعدہ نماز کو جان کر خلل ڈالتے، نماز میں جان کر خلل ڈالتے، بھئی یہ خیال یہ کیسا وہ کیسا، اور وہ کیسا یہ کیسا، اور یہاں کا پیسہ کیسا وہاں کا پیسہ کیسا۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری نیتوں کا فطور ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں نے ایک ہی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرے عزیزوں، جیسے ہمارے نیت میں، ہمارے ذہن میں گنجائش آتی ہے نا، گنجائش کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، وہ ضرور نکلے گا۔ وہ کیا کرے گا بولو؟ ضرور نکلے گا۔ کئی مثالیں میں نے اس کی دے دی، لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے لیے جتنی گنجائش ہے اور دین کے لیے اتنی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں شادی کے لیے گنجائش ہے، ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے گنجائش ہے، ہمارے ہاں دنیاوی کاموں کے لیے گنجائش ہے، اور ہمارے ہاں فرض نمازوں کی بات کی اور دعاؤں کے اندر دنیا ہے، اور وظائف کے بعد دنیا ہے، اور دین جو ہے، دین بالکل ظاہر میں ہے اور زبان پہ ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اس کی گنجائش ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نیتیں تو کر رہے ہیں اور ہماری کاپیاں بھر گئیں نیتیں کرتے کرتے، لیکن خروج لا، خروج لا۔ ہر ایمان والا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر سال میں 4 مہینے لگانا، یہ آج کی نہیں، حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ شروع زمانے میں بولی گئی بات۔ لوگوں پر سہولت کرنے کے لیے یہ بات بیچ میں چلی تھی جب ہم چھوٹے تھے، یہ بات ہم خود بھی بولتے تھے کہ بھئی زندگی کی پہلی فرصت میں 4 مہینے لگانا، اور پھر ہر سال 40 دن لگانا، اور ہر مہینہ 3 دن لگانا۔ یہ تو درمیان میں ایسے ہی آئی ہوئی بات تھی، ہم لوگوں نے آپس میں چلا لی ہوئی بات تھی، ورنہ اصل بات تو یہ ہے زندگی کا 1/3 پورے صحابہ کی ترتیب، زندگی کی 1/3 ترتیب پورے صحابہ کی ترتیب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب جو بنائی ہوئی یہ ہے کہ ہر سال میں ہر ایمان والا 4 مہینے لگانا، اور ایمان والے کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ 1 سال جا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، جو لوگ 1 سال جا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، جی یہ بات بھی انہوں نے بتایا۔ میرے عزیزوں، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتے نا، اللہ کی کھلی ہوئی مددوں کو بھی دیکھتے، کھلی ہوئی مددوں کو بھی دیکھتے۔ مغرب کے بعد بیان ہوا اور تشکیل ہوئی، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ بھئی جا کے فلاں جگہ پر ہمیں قیام کرنا ہے، تو لیکن جو خرطوم جو مرکز ہے اور اس کے بازو میں دریائے نیل ہے اور ملتقا ہے، خرطوم شہر کی بات ہے۔ اب دریائے نیل پار کرنا، اور کیسے کرنا، کیسے کرنا؟ جماعت بیٹھ کر مشورہ کری کہ رات یہیں کنارے پر گزاریں، صبح کو کشتی میں جائیں، یا جو ہے کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہو؟ تو ساری جماعت سے رائے لے کر امیر صاحب نے کیا بولے، دیکھو رات ہمیں وہاں گزارنا، بول کو نیت کری کہ فلاں گاؤں میں جا کے رات گزارنا ہے، یہ ندی آڑی ہے، اللہ رب العزت چاہے اللہ کے سامنے یہ چیز خطرہ ہے، ہم جو ہے مضبوط نیت کے ساتھ نیل میں اتر جائیں گے، سلامت رہیں گے تو آگے پہنچیں گے، ورنہ جنت میں پہنچیں گے۔ میرے عزیزوں، ملتقا جہاں پر گہرائی زیادہ ہے، پانی کا رو زیادہ ہے، آج بھی جاؤ گے تو آدمی کی نظر بھی نہیں ٹک سکتی، ایسی حالت ہے۔ اس جگہ سے وہ لوگ ایسے پار نکل کر گئے اور جیسے کاغذ کے اوپر چل کے جا رہے۔ وہ خود بڑے میاں یہ بتا رہے تھے کہ جب ہم چل کر جا رہے تھے ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ کپڑے پہ یا کاغذ پر چل رہے ہیں، اگر ہمارا بیلنس اگر ہٹے گا تو گر جائیں گے، ایسے لگ رہا تھا، لیکن ہم پار کر کے چلے۔ ہم نے رات وہاں گزاری اور جہاں ہم نے طے کر لیا تھا۔ جب آدمی مضبوط نیت کرے میرے عزیزوں کہ اس طریقے سے اللہ دریا بھی پار کرا دے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کا کام لے کر کھڑے ہونے والے، اللہ ان کے لیے بھی غیبی مددیں ظاہر کرے۔ ان حضرت سے ہماری باقاعدہ ملاقات ہوئی اور عشاء کے بعد بیٹھ کر 2 گھنٹے ہماری جو کارگزاریوں کی بات چلی۔ وہ پوری سال کی جماعت میں انہوں نے کیسے کیسے کام کیا، وہ پورے حالات ہمیں سنے۔
جب نکلتے ہیں خروج کرتے ہیں اور جب جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں خود ہمارے سامنے لاتے رہتے ہیں، خود ہمارے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ موریتانیہ سے نکلنا تھا اور جو ہے مراکش کے لیے ہمارا ریٹرن ٹکٹ بن کو نہیں تھا، آدھا گھنٹہ باقی تھا اور جب پلین کے نکلنے میں ہمیں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، پلین والے نے کہا تمہارا ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے اور سوڈان سے آگے پہنچنے کا اور ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امیر تو میں سارے ساتھیوں میں مشورہ ہوا تو میں نے کہا بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں، ہم ایئرپورٹ میں تو آ گئے، ہمارا کام ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ تک آنا ہے، آگے اللہ تعالیٰ سہولت کریں گے، سب اپنے اعمال میں لگ جاؤ۔ ہماری جماعت پورے ساتھی اور مل کر کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے اور کوئی دعا میں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب تھے، میں نے کہا بھائی دیکھو اگر وہ بلائیں گے تو بات کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور باقی ہم سب اعمال میں۔ اب ادھر ایک ایک منٹ دیر ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ والوں کو ہمارا ٹینشن ہے، ہم لوگ نفل میں دعا میں ہیں اور کوئی ساتھی رو رہے ہیں اور میں بھی ذکر میں بیٹھا ہوں سامان کی حفاظت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عجب منظر، وہ جو خود ایئرپورٹ والا ہے وہاں پر ٹکٹ بنانے والے کو فون کیا، یہ ٹکٹ تو بنائے کیا ہو؟ تو ہم ریٹرن ٹکٹ نہیں تو میں اب بھیج دوں ٹکٹ تمہارے، تو اس نے بلاک بھیجا، ایشو ٹکٹ نہیں بھیجا، خالی بلاک بھیجا۔ ایئرپورٹ والا بولا کہ بھئی یہ بلاک ہے اور بلاک نہیں چلے گا، ہمیں اجازت نہیں ہے اسے چھوڑنے کی۔ تو اس نے کیا بولا، یہ جو چھوڑنے کی اجازت نہیں تم بول رہے ہو، یہ اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا تمہارے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے؟ اس کا سوال دیکھو، تم بول رہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم اجازت نہیں ہے، اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے؟ بولے کہ اللہ کی طرف سے ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو بھئی اللہ کی طرف سے تو اجازت ہے۔ میں نے کہا اللہ کی طرف سے، پھر چھوڑو تو آگے جو ہوگا دیکھ لینا۔ ابھی ہماری نمازیں، ہماری دعا پوری بھی نہیں ہوئی، وہ ایئرپورٹ والا خود آ کے کیا بول رہے ہیں، چلو چلو ٹائم ہو رہا جلدی چلو سامان رکھو۔ ہم بولے سامان چیک کرو، تمہارا سامان چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس اب پلین میں ڈالو ڈائریکٹ چلو۔ میرے عزیزو، کس وقت میں کیسے غیبی مدد آتی ہے، کس وقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کیسے پلٹتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کس طرح سے پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیزو کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس سمجھ میں آئے، ریٹرن ٹکٹ کے بغیر سوڈان والے کو بھی ملک میں انٹری نہیں کرنا، لیکن اس نے ہمارا استقبال کیا اور اس نے خود اپنی زبان سے بولا کہ آپ لوگوں کی محبت میرے دل میں ہے۔ جب تم پلین اتر کر آ رہے تھے اسی وقت سے میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کی محبت میرے دل میں جوش مار رہی ہے۔ آپ سب ادھر جا کے بیٹھو، تمہارے پورے کاغذات اور پاسپورٹ جمع کرو، میں پورا تیاری کر کے لے آؤں۔ وہ مہر ڈالنا ہے، جو بھی وہ جو کاغذ بنانا، وہ پورا بنا کے اور ہمارے کو لا کے دیا۔ ایسے اعزاز و اکرام کے ساتھ پلین میں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو تشکیل کرے بازو کے سیٹ میں، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی، عجیب اتفاق، مصر کا آدمی تھا وہ، مصر کا آدمی۔ ہم اس کی تشکیل کریں بیٹھے بیٹھے، ہمارے بازو میں ایک ساتھی تھے اور انہوں نے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ کو جماعت میں نکلوں گا۔ میرے عزیزوں، ہماری جماعت سوڈان میں تھی، وہ مصر والا آدمی جو مصر کی جماعت جب سوڈان میں آئی تو اس جماعت میں وہ بھی تھا۔ میں نے کہا کہ بھئی نہیں، اس کو کہاں کی دیکھا ہے؟ ہمارے ساتھی کو بلا کے لایا، اس آدمی کو دیکھو ہم نے کہیں دیکھا ہے۔ تو ہمارے ساتھی بولے ارے یہ تو پلین والا ساتھی ہے جس کو ہم نے ہوائی جہاز میں بات کی۔ تو اس نے بولا کہ میں مصر میں رہتا ہوں، آج تک میری تشکیل کسی نے نہیں کی اور کسی جماعت سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور پہلی بار آپ لوگوں نے اور مجھے ایئرپورٹ میں دعوت دی ہے، اسی وقت میں نے نیت کر لیا تھا اور مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا، ہوائی جہاز میں نیت کر لیا تھا، اللہ مجھے یہاں لے آیا اور مرکز میں ہماری ملاقات ہوئی، سوڈان کے مرکز میں۔ نیت کرنے والے بہت اونچی اڑان اڑتے ہیں،
ہمیں ابھی گنجائش نہیں کر لے رہے. ہم اپنا ہمارا نفس ہمیں کیا بول رہا, ارے تو کہاں جا سکتا رے, کھڑے کریں گا تو. ہمارے ذہن میں ایسے, ارے تو کھڑے کریں گا, تو کہاں جا سکتا, تو دنیا کا پٹا ہے, دنیا کا تجھے کپا ڈال لینے کا ہے, تو کہاں جاتا رہے. یہ حالت ہے ہماری. اب اس لیے ہمیں ایسے بیٹھ پائے, ورنہ سرول تو ایسی جگہ ہے, بچپنے میں 4 مہینے ہمارے یہاں لگے ہوئے, اور کیسے شہتیر تھے یہاں پر, اور کس طرح سے شہ سوار سرول کے اندر. پورے ضلع میں سرول کا تو ٹاپ نام تھا. اس وقت میں سرول کی کوئی مکمل جماعت نہیں. سرول کے 2 ساتھی, سرول کے 1 ساتھی, سرول کے 2 ساتھی, سرول کے 1 ساتھی. یوگانڈا 2008 سے بتا رہا ہوں میں, 2008 سے بتا رہا ہوں, جتنے سرول والے ساتھیوں کو اور بیرون کے اعتبار سے میں نے دیکھا, 1 ساتھی 2 ساتھی, مکمل کوئی جماعت نہیں سرول کی. کیا بولے تو بس ہمارے ذہن میں گنجائش نہیں ہے ابھی. تو کہاں نکل سکتا ہے بابا, تیرے کو اتقامہ رکھ لے کو, پوری دنیا تیرے سر کے اوپر تو ہے سب. اللہ ماشاء اللہ مستثنا ہر جگہ ہے. 2008 ہم یوگانڈا کے لیے گئے تھے, اس وقت سے لے کر اس بیچ میں اگر کوئی جماعت گئی ہو مکمل بیرون کی سرول سے اور مجھے معلوم نہ ہوا ہو, ایسا بھی ہو سکتا. ورنہ کئی سارے ساتھیوں کو میں نے بیرون کے سفروں میں اور جو ہے مرکزوں میں ادھر ادھر ملا ہوں, لیکن وہ 1-2 ہی ملے میرے, 1-2 ہی ملے. لیکن میرے عزیزوں ایسا نہ کرو. اللہ آپ کی استعداد بہت ہے, بہت پرانے زمانے سے آپ کا کام ہے, بہت محنت کا علاقہ ہے یہ, اور بہت جو ہے جامع علاقہ ہے. آپ لوگ مضبوط اپنی مسجد سے 5 ماہ کی جماعت کی نیت کرو. اللہ وہ مدد کرے گا جو صحابہ کے ساتھ ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن میں گنجائش کرو, ہمیں اپنی مسجد سے بیرون جماعت بنانا ہے. سچے دل سے ارادہ کر کے بتاؤ, انشاءاللہ کون کون تیار ہے. بولو بھائی, مرکز سے شروع کرو, کھڑے ہو کے بولو. عبدالحمید بھائی چاول سے, اللہ قبول فرمائے. مرکز سے 1 جماعت. بولو بھائی دوسری مسجدوں والے بولو, جلدی جلدی. خریے کے ساتھ ہی آئے ہیں. کل چوک کے حلقے والوں کا مہینہ مشورہ مسجد غسل میں ہوگا, 10 سے لے کے ظہر تک ہوگا. چوک کے حلقے والے پورے 11 مسجدوں کے ساتھ ہی مسجد حسن میں جڑیں. پرچے کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں, ہر مسجد والے وہاں کو بنا لینا نہیں ہے, اپنی مسجد والے جماعت میں بنا لے کو پرچہ وقت کے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے. مرکز حلقے کا مہینہ مشورہ کر لیں انشاءاللہ. کل شام میں اسی مسجد میں ہوگا. مرکز مسجد کے 11 ساتھی پرچے کے ساتھ میں انشاءاللہ عصر کی نماز مرکز میں پڑھیں. عصر سے عشاء تک ہوگا. مرکز حلقے کے ساتھ ہی مرکز میں جڑیں, چوک کے حلقے کے ساتھ ہی مسجد حسین میں جڑیں. سب وقت پہ آنے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ. بھئی دعا کے بعد حلقے کے مشورے ہوں گے, اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی. سب ساتھی بیٹھنے کی کوشش کریں. حیات الصحابہ میں بھی بھائی سبھی ساتھیوں کو موجود رہنا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ بیان میں بہت سارے ہوتے ہیں, حیات الصحابہ میں بہت کم. حالانکہ جو لوگ بیان میں ہیں وہ ضروری ہے ان کے لیے حیات الصحابہ میں موجود ہے. کام سیرت پر آنے کا ذریعہ حیات الصحابہ کی تعلیم ہے. ہم کام تو کر رہے ہیں, اگر حیات الصحابہ ہم نہ سنیں تو پھر ہم کام کو سیرت کے مطابق کرنے والے نہیں بن سکیں. اس لیے ہر ساتھی جو بھی بیان میں شامل رہتے ہفتے وار اجتماع کے دن یا مہینہ مشورے کے دن, تو ہم حیات الصحابہ کی تعلیم میں ضرور بیٹھنا ہے. اللہ ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو, اس پوری بات میں مطلب جو بھی وقت ہمارا تمہارا ساتھ میں گزرا ہے ابھی, گھنٹہ سوا گھنٹہ, اس پورے وقت کا خلاصہ صرف ایک بات ہے, اور وہ 1000 باتوں کی ایک بات ہے. وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں, نکلنا, کام کرنا, ان کو پہلے اپنے مائنڈ میں گنجائش کرنا, اللہ آپ کو بہت آگے پہنچائے گا. ہمیں کام میں تو ہیں, ہم لوگ کام میں تو ہیں, لیکن آج تک ذہن میں ہم گنجائش پیدا نہیں کریں. ہم کیا سوچ لیتے ہیں, ہاں بیرون میں نہیں جا سکتا لے, 4 مہینے ابھی کہاں ہو سکتی لے, ہاں کیا کہ ذرا مسجد کا کام کرتے رہیں گے, ذرا گش میں ادھر ادھر پھرتے رہیں گے, کام ہو جاتا. ایسا سمجھ لے کو ہے ہم لوگ. ہم کام میں تو ہیں لیکن ہماری نیت مضبوط نہیں ہے اور ذہن میں گنجائش نہیں ہے. میرے عزیزوں, جو لوگ نیت مضبوط کرتے, ذہن میں گنجائش کرتے,
اللہ فوراً ان کو قبول فرماتے ہیں، اللہ ان کو بہت آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کام لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کام لینے کے لیے محبت والا ہونا ضروری نہیں ہے اور نفرت والا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے شروع میں نے بتایا کہ محبت والے کو بھی اللہ رد کر دیں گے اور دشمن کو بھی اللہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مالدار کو ڈھکیل دیں گے، اللہ غریب کو لے لیں گے۔ اللہ کے قبول کرنے کے عجیب انداز ہیں۔ اللہ اسے قبول فرماتے جس کے ذہن میں کیا ہونا بھائی؟ ارے بولو، جس کے ذہن میں کیا ہونا؟ میں کر سکتا ہوں، مجھے جانا ہے، میں جاتا ہوں۔ جیسا دنیاوی کاموں کا پلان کرتے اس طریقے سے آخرت کے ہر کام کے کرنے کا پلان کرو، اللہ قبول بھی کرے گا، اللہ ہم سے کام بھی لے گا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اے اللہ پتھر ہو گئے، کوئی بات اثر کے قابل نہ رہی ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہمارے ذہنوں میں ہماری نیتوں میں گنجائش پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبولیت سے سرفراز فرما۔ اس پورے مجمع میں جن جن لوگوں نے جو نام لکھا ہے، اے اللہ ان سب کے لکھانے کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما، اس منڈل پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، امن عطا فرما، فتنے فسادات کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ تیرے رضا والے کاموں میں موت تک لگے رہنے کی اور جمے رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔